آج کے سبق میں ہم لوگ ادغام یرملون کا قاعدہ سیکھیں گے۔ ادغام کے معنی ہیں ملانے کے۔ کس طرح ملانے کے؟ جیسے کہ دودھ اور پانی کو ملایا جائے تو وہ ملنے کے بعد میں ایک ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی ہیں، تو یہ مطلب ہے ادغام کا۔ یرملون کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ جو ادغام کا قاعدہ ہے یرملون کے ان 6 حرفوں میں ہی بنتا ہے، یا را میم لام واو نون۔ یہاں ان 6 حرفوں کا ہم نے ایک لفظ بنا دیا ہے، الگ الگ یہاں لکھے ہیں میں نے، یا را میم لام واو نون۔ ادغام یرملون کے 2 قاعدے ہیں، ایک کا نام ہے ادغام بلا غنہ، اس کا دوسرا نام بھی ہے ادغام تام، اور دوسرے کا نام ہے ادغام با غنہ، اس کا بھی ایک دوسرا نام ہے ادغام ناقص۔ اس ادغام کو میں نے بہت آسان انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں پارٹ 134 میں سکھایا ہے، آپ لوگ پیج پہ جا کر کے بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم ادغام باغنہ کو سیکھنے والے ہیں۔ ادغام باغنہ کا مطلب ہے وہ ادغام جس کے اندر غنہ بھی کیا جائے۔ اس قاعدے کے بننے کے لیے ان 2 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط میں یہ تنوین اور نون ساکن ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس نون پر یہ چھوٹا سا سکون لگا ہو اس نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دوسری شرط میں ہے یا واو میم نون، یہ چاروں حروف یرملون میں سے ہی لیے گئے ہیں۔ تنوین کے بارے میں ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، تنوین چاہے 2 زبر کی ہو یا 2 زیر کی ہو یا 2 پیش کی ہو۔ 2 زبر کی ہے تو 1 زبر نون ساکن ہوگا، اور 2 زیر کی ہے تو 1 زیر نون ساکن ہوگا، اور 2 پیش کی ہے تو 1 پیش نون ساکن ہوگا۔ یہاں پر سمجھتے ہیں دال 2 زبر دن اور دال نون زبر دن، یعنی یہاں بھی دن نون ساکن کی آواز آ رہی ہے، یہاں تو آ ہی رہی ہے۔ اصل میں یہ جو اوپر والا زبر ہے یہ نون ساکن ہی ہوتا ہے، تو پہلی شرط کا خلاصہ یہ نکلا اصل شرط نون ساکن ہی ہے۔ اور تفصیل سے سمجھتے ہیں، یشاء، اس نون پر ادغام باغنہ کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ نون ساکن آ گیا ہے پہلی شرط میں سے، اور دوسری شرط میں سے یا آ چکا ہے۔ اچھا، یہاں پر یا نہ آتا، واو آ جاتا تب بھی یہ قاعدہ بنتا، میم آ جاتا تب بھی یہ قاعدہ بنتا، نون آ جاتا یہاں پر تب بھی یہی قاعدہ بنتا۔ جب یہاں پر ادغام باغنہ کا قاعدہ ہے تو ہمیں ایک الف غنہ بھی کرنا ہے نا، ایک الف غنہ کر کے پڑھیں گے ہم یہاں، جیسے یشاء، اس نون پر میں ایک الف کے برابر رکا رہا ہوں اور ناک سے غنہ بھی کرتا رہا ہوں۔ اس لفظ کے اندر سمجھتے ہیں الہا واحدا، اس ہا پر بھی ادغام باغنہ کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین آ گئی ہے پہلی شرط میں سے، اور دوسری شرط میں سے واو آ چکا ہے پہلی شرط کے فوراً بعد، تو یہاں بھی ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے الہا واحدا۔ اس ہا پر ایک الف کے برابر رکے رہیں گے اور غنہ بھی کرتے رہیں گے۔ اگر میں غنہ نہیں کرتا ہوں تو آواز کیا ہوگی؟ الہا واحدا، یعنی غنے کی آواز نہیں آ رہی ہے یہاں پر، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس لفظ کے اندر سمجھتے ہیں مثلہ، اس نون پر ادغام باغنہ کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ نون ساکن آ گیا ہے پہلی شرط میں سے اور دوسری شرط میں سے میم آ گیا ہے۔ یہاں بھی ہم ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، یعنی اس نون پر رکے رہیں گے ایک الف کے برابر، جیسے میم مثلہ۔ اگر میں نہیں رکتا ہوں اس نون پر، یعنی غنہ نہیں کرتا ہوں، تو پھر آواز ہوگی میم مثلہ، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ اس لفظ کے اندر سمجھ لیتے ہیں نوراً نہدی، اس را پر ادغام باغنہ کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین آ گئی ہے پہلی شرط میں سے اور دوسری شرط میں سے نون آ گیا ہے، تو یہاں بھی ہم ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، یعنی اس را پر رکے رہیں گے ایک الف کے برابر، جیسے نوراً نہدی